حدیث ہیں ہم، مگر ہمارے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. ہمیں بڑی محبت ہے بخاری سے، بخاری کی حدیثیں ہمارے ہر تقریر میں بیان ہو رہی ہے، ہر جلسے میں بیان ہو رہی ہے. کبھی بخاری کھول کے بھی پڑھی آپ نے؟ اور جب بخاری آپ کھول کے نہیں پڑھیں گے تو شاعر کہتا ہے آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخار آئے گا، بخاری نہیں آئے گی. بخاری پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ بخاری پڑھنی پڑے گی. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے دل کہاں ہیں، ہمارے دل کتنے کٹھور ہو چکے ہیں. کیا قرآن کی یہ آیت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے؟ اس مسجد میں ہمارے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، 70 سال والے، 60 سال والے. آپ 50 سال پہلے کے حالات دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے. انسان کس قدر سخت دل کا ہو چکا ہے. اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. قبرستان میں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان موبائل پر ویڈیو دیکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تاش کے پتے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے. ہمیں جنازہ دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں قبریں دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں مصیبتیں اور بیماریوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا. آج ہمارا نوجوان بیچارہ، اس کو گانا سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ بولو بھائی، اس کو میوزک سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ وہ کیوں قرآن نہیں سننا چاہتا ہے؟ وہ کیوں قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں سننا چاہتا؟ جانتے ہو کیوں؟ اس کا تعلق یہاں سے ہے، دل سخت ہو چکا ہے. جب انسان کا دل سخت ہو جائے گا اسے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، شرابی آج بھی شرابی ہے، سگریٹ پھونکنے والا آج بھی سگریٹ پھونک رہا ہے، رجنی گندہ کھانے والا آج بھی رجنی گندہ کھا رہا ہے، گالی بکنے والا آج بھی گالی بک رہا ہے، اویدھ سمبند بنانے والا آج بھی بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کا دل کٹھور ہو چکا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے اس کے گناہوں کو سجا دیا ہے، شیطان نے اس کے گناہوں کو اس کی نظر میں اچھا بنا دیا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے پہلے پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی شریر کے ایک بہت مہتوپورن انگ کے بارے میں، انسانی جسم کے ایک بہت ہی اہم حصے کے بارے میں ایک بات بتائی ہے. آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہودیوں کے یہاں ایک قتل ہوا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا چچا کی زمین جائیداد اور اس کی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے، اور الزام کسی دوسرے کے سر پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اللہ نے سمپل کہا کہ گائے ذبح کر دو. یہودیوں نے اس میں بہت سارے سوال کرنے شروع کیے کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو. وہ جتنا سوال کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ اتنا سخت کرتا چلا گیا. بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی جس گائے کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے کچھ حصے کو اس مرے ہوئے انسان کے بدن پہ مارنے کا حکم دیا. جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مرا ہوا انسان تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور
اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، مجھے قتل کرنے والا، میرا مرڈر کرنے والا، میری ہتیا کرنے والا ہتیارا میرا بھتیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، ایک میریکل تھا، ایک معجزہ تھا، ایک چمتکار تھا، مگر یہودی اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی سدھار نہیں آیا، ان کے کمینے پن میں، ان کی شرارتوں میں، ان کی برائیوں میں، ان کی حرام خوری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ نے اب یہاں پر اس آیت میں یہودیوں کو خطاب کیا ہے کہ تم کتنے بڑے کمینے ہو چکے ہو، کتنے گھٹیا ہو چکے ہو تم۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اے یہودیو تم اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں سدھر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل بہت کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں کے جیسے ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر کے اندر سے بھی کبھی کبھی ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھر بھی کبھی کبھی پھٹ جاتے ہیں، پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، مگر اے یہودیو تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کے پہلے پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے یہ بات یہودیوں کے بارے میں کہی، مگر قرآن کی آیتیں یونیورسل ہوتی ہیں۔ قرآن کسی ایک قوم پر کریٹیسائز کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کسی ایک قوم کی خوبی بیان کرنے کے لیے نہیں، قرآن تو پوری مانوتا کی کتاب ہے۔ جو جرم یہودیوں نے کیا، جو اپرادھ یہودیوں نے کیا، جو کرائم یہودیوں نے کیا، وہی کرائم ہم کریں گے تو کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے قانون میں سب برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے دل کہاں ہیں، ہمارے دل کتنے کٹھور ہو چکے ہیں۔ کیا قرآن کی یہ آیت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے؟ اس مسجد میں ہمارے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، 70 سال والے، 60 سال والے۔ آپ 50 سال پہلے کے حالات دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے، انسان کس قدر سخت دل کا ہو چکا ہے۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان موبائل پر ویڈیو دیکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تاش کے پتے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ہمیں جنازہ دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں قبریں دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں مصیبتیں اور بیماریوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ تو قرآن کی آیت صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، ذرا غور کرو کہیں تمہارے دل بھی تو کٹھور نہیں ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہیں تمہارے دل بھی پتھروں کے جیسے کٹھور تو نہیں ہو گئے۔ اچھا، اللہ نے دل کی کٹھورتا کو بیان کرنے کے لیے پتھر کا ذکر کیوں کیا؟ پتھر سے بھی زیادہ تو کٹھور چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، جسے مثال کے طور پہ لوہا ہے۔ بھائی لوہا تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہوتا ہے۔ پتھر کو توڑنے کے لیے ہم لوہے کا ہتھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے پتھر ہی کا ذکر کیوں کیا، لوہے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوہا اگر آگ میں جلایا جائے تو لوہا گل جاتا ہے، پتھر آگ میں بھی نہیں گلتا ہے۔
پگھلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ذکر کیا ہے. اور اسی لیے جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ بھی اللہ نے 2 چیزوں کو بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن CNG کی گیس نہیں ہوگی، LPG کی گیس نہیں ہوگی، جس کا ایندھن پیٹرول نہیں ہوگا، جس کا ایندھن ڈیزل نہیں ہوگا، جس کا ایندھن کوئلہ نہ ہوگا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی. تو قرآن کی آیت ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم سب غور کریں کہ ہمارا دل آج کہاں پر ہے. ہمارا دل کٹھور ہے یا ہمارا دل نرم ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اے لوگوں غور سے سنو، تمہارے شریر میں ایک انگ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا شریر صحیح ہے، اور وہ گڑبڑ ہے تو پورا شریر گڑبڑ ہے. وہ کون سا انگ ہے؟ وہ کون سا پارٹ آف باڈی ہے؟ وہ شریر کا کون سا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل اگر ٹھیک ہے تو انسان کا سب کچھ ٹھیک رہے گا. ہم تو دنیا میں چہرے پر بڑی محنت کرتے ہیں، بال کے لیے شیمپو الگ استعمال کرتے ہیں، چہرے کے لیے کریمیں اور فیس واش اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں تو اسی چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرتی ہیں. مگر کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے بھائیوں، آپ دنیا کی نظر میں اسمارٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ دنیا کی نظر میں آپ خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کو مطلب آپ کے عمل سے، اللہ کو مطلب آپ کے دل سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ ارے مولوی صاحب، ہم لوگ تو رات رات بھر جلسہ سننے والے لوگ ہیں، پڑھنے کی فرصت کہاں ہے ہمیں؟ اہل حدیث ہیں ہم، مگر ہمارے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. ہمیں بڑی محبت ہے بخاری سے، بخاری کی حدیثیں ہمارے ہر تقریر میں بیان ہو رہی ہے، ہر جلسے میں بیان ہو رہی ہے. کبھی بخاری کھول کے بھی پڑھی آپ نے؟ اور جب بخاری آپ کھول کے نہیں پڑھیں گے تو شاعر کہتا ہے آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخار آئے گا، بخاری نہیں آئے گی. بخاری پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ بخاری پڑھنی پڑے گی. تو بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ جائیے کھولیے، کبھی موقع ملے بخاری پڑھیے. آج تو موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، موبائل پر آپ اس کی جو ہے پلے اسٹور سے صحیح بخاری کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی بک بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کی بنیاد نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے. دوسرا انسان اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے وطن میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، اللہ کا نام لینے نہیں دیا جاتا، اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا. کام دونوں سیم کر رہے ہیں، وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں، مائگریٹ دونوں کر رہے ہیں،
اپنے وطن سے دوسرے وطن دونوں جا رہے ہیں مگر نیت دونوں کی الگ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہا ہے اس کو مہاجر کہا جائے گا, اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. اور جو دنیا کمانے کے لیے وطن چھوڑ کے گیا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ دوسرے شہر اور ملک میں گیا ہے, اس کو عورت مل جائے گی, اس کو دنیا مل جائے گی, اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو دل, نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت دل میں ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ دل پر ہی سارا معاملہ ہے. اگر آپ کی نیت گڑبڑ ہے کسی نیک عمل کے بارے میں تو پھر آپ کا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں گڑبڑ ہے. اس لیے دل کو سدھارنا بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور آگے بڑھیے. جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تب اللہ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر. قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے وعدوں کو توڑ دیا, ان یہودیوں کے اوپر ہم نے لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ اللہ کی کتاب میں تورات میں تبدیلی کرنے لگے, تحریف کرنے لگے. اتنا بڑا اپرادھ, اللہ کی کتاب میں چینجنگ کرنا, اللہ کی کتاب میں پریورتن کرنا, اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا, اتنا بڑا اپرادھ یہودی کیوں کرتے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کا دل کٹھور ہو گیا تھا اس لیے کرتے تھے. جب دل کٹھور ہو جاتا ہے انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. آج ہمارا نوجوان بیچارہ, اس کو گانا سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ بولو بھائی, اس کو میوزک سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ وہ کیوں قرآن نہیں سننا چاہتا ہے؟ وہ کیوں قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں سننا چاہتا؟ جانتے ہو کیوں؟ اس کا تعلق یہاں سے ہے, دل سخت ہو چکا ہے. جب انسان کا دل سخت ہو جائے گا اسے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی, جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ توحید پر تقریر کر دیجئے, ناراض ہو جائیں گے. بزرگوں کے واقعات بیان کیجئے, نبیوں کے واقعات بیان کیجئے, بہت اچھے سے سنیں گے. جہاں آپ توحید کی بات کریں گے, ایک اللہ کی عبادت کی بات کریں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے. وہ اس کی وجہ بھی دل سے ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے, یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں, اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے, یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے, اس دل پر قرآن کی آیتیں کیوں اثر نہیں کرتی ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں اثر نہیں کرتی ہیں, 2-3 گھنٹے کی تقریریں سن کر بھی دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی ہے؟ دل اگر نرم ہوتا ہے تو ایک ڈاکو تھا جس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا, لوگوں کو لوٹنا, مارنا, عزت پر حملہ کرنا, آبرو پر حملہ کرنا. ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض. رات کا سناٹا تھا, اس کے گاؤں کی کسی لڑکی نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا, اس کے مکان کی چھت پہ جا کر کے کودتا ہے. جب وہاں چھت پر رات کے وقت میں وہ کودا ہے, کوئی اللہ کا بندہ رات کے سمے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, یا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور اتفاق سے قرآن کی سورہ حدید کی یہ آیت وہ انسان پڑھ رہا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اے ایمان والو, کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے تمہارے دل نرم پڑ جائیں, تمہارے دل جھک جائیں, تم اللہ پر ایمان لے آؤ. قرآن
قرآن کی آیت سنی فضیل ابن عیاض نے رونے لگا, کہا کہ اے اللہ تیرا قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا؟ اے اللہ وہ سمے آ چکا ہے, میں سچی توبہ کرتا ہوں. فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ترک کر دیا, زنا کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا, وہاں سے نکلا. بارش ہونے لگی, ایک جگہ لوگ راستے میں رکے ہوئے تھے بارش کی وجہ سے, مسافر لوگ تھے, پردیسی لوگ تھے, سب رکے ہوئے تھے. فضیل ابن عیاض چہرے کو کور کیے ہوئے تھا, ڈھانکے ہوئے تھا, وہیں پہ جا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. بارش رک گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو بارش رک گئی چلتے ہیں. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں نہیں, کیا تمہیں معلوم نہیں یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے, بہت بڑا ڈاکو ہے, بہت بڑا چور ہے, ہمارا مال لوٹ لے گا, ہمارے اسباب لوٹ لے گا, ہمارا سامان لوٹ لے گا, ہم رات بھر یہیں قیام کریں گے, ہم صبح جائیں گے, ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. فضیل ابن عیاض دھاڑے مار مار کے رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا. اے اللہ یہ کیا منظر ہے, اے اللہ لوگ تجھ سے نہیں ڈرتے, تیرے بندے سے ڈرتے ہیں. اے اللہ میری برائی اس قدر بڑھ گئی, میرا شر اس قدر بڑھ گیا کہ آج لوگ میرے ڈر سے سفر کرنے کو تیار نہیں ہیں. فضیل ابن عیاض نے قسم کھائی, اے اللہ میں صرف توبہ نہیں کرتا ہوں, میں توبہ کر کے یہ اقرار کرتا ہوں اب ساری زندگی اے اللہ تیرے گھر کے پاس گزاروں گا, تیرے گھر کو جا کے پکڑ لوں گا, تیرا گھر چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا. کل تک جو ڈاکو تھا آج خانے کعبہ کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے, اور دنیا اس کو بہت بڑے امام کے نام سے یاد کرتی ہے, بہت بڑے تابعی کے نام سے یاد کرتی ہے, بہت بڑے اللہ والے کے نام سے یاد کرتی ہے. امام کل کا ڈاکو آج کا امام فضیل ابن عیاض بن جاتا ہے. میرے ساتھی, جب دل نرم ہوتا ہے تو قرآن کی ایک آیت آپ کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے, اور جب دل کٹھور ہو جاتا ہے تو کورونا جیسی بیماری دیکھ کر کے بھی ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ وہ دن بھی آئے گا مسجد میں نماز پڑھنی بند ہو جائے گی, خانے کعبہ کا طواف تھم جائے گا, پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگ جائے گا, زندگی ٹھپ ہو جائے گی؟ کسی نے نہیں سوچا تھا, کسی نے نہیں سوچا تھا. مگر اتنی بڑی بیماری اور اتنی بڑی آزمائش آئی جو شاید کئی صدیوں میں آتی ہے. قرآن کہتا ہے اے میرے نبی ہم آپ سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا کرتے تھے, بیماریوں کے ذریعے, تکلیفوں کے ذریعے, مصیبتوں کے ذریعے. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اتنی بڑی بیماری دیکھ کر کے بھی اگر انسان نہیں سدھرا, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی, بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے, شرابی آج بھی شرابی ہے, سگریٹ پھونکنے والا آج بھی سگریٹ پھونک رہا ہے, رجنی گندہ کھانے والا آج بھی رجنی گندہ کھا رہا ہے, گالی بکنے والا آج بھی گالی بک رہا ہے, اویت سمبند بنانے والا آج بھی بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, اس کا دل کٹھور ہو چکا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے اس کے گناہوں کو سجا دیا ہے, شیطان نے اس کے گناہوں کو اس کی نظر میں اچھا بنا دیا ہے. دل کی کٹھورتا, یہ ٹاپک جمعہ کے خطبے کے لائق نہیں ہے, یہ تقریر کے لائق ہے. اور جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کے تقریر کرنا ہوتا ہے, سفر کی ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, بہت لمبا خطاب کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا ہے. میں اب تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں. دل کی سختی کا نقصان آپ نے سن لیا, اب میں دوسری چیز کیا بیان کروں گا, دل کی سختی کا سبب کیا ہے, دل کیوں کٹھور ہوتا ہے, دل کے کٹھورتا کا ریزن کیا ہے. تو نوٹ کر لیجیے, دل کیوں کٹھور ہوتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ پاپ کرتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اے انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے, تیرے دل کے اوپر گناہوں کی لیئر پڑ گئی ہے, گناہوں کی چادر پڑ گئی ہے, تیرے دل کے اوپر قرآن کا اثر ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے دل پر گناہوں کی لیئر, گناہوں کی تہ چڑھ چکی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا, تو بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے.
اگر بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، سدھر جائے تو وہ کالا دبا مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ بار 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 وہ کالے دبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ ایک سمے وہ آتا ہے جب انسان کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ تو دل کے کٹھور ہونے کی ایک وجہ گناہ ہے، دل کے کٹھور ہونے کی ایک اور وجہ ہے، اللہ کی شریعت کا حکم آئے اور انسان نہ مانے، اللہ کی شریعت کی بات آئے اور انسان اگر مگر ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ ساری باتیں بہانے بازی کرے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے دل کے کٹھور ہونے کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو، مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، لیکن جب وہ ٹیڑے ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ کا حکم آنے کے بعد انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کٹھور بنا دیا۔ دل کے کٹھور ہونے کی ایک اور وجہ، دنیا کی نعمتوں میں بہت زیادہ ڈوب جانا۔ دنیا کمانا برا نہیں، دنیا سے فائدہ اٹھانا برا نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کب ہے؟ جب آپ 100% دنیا دار بن جائیں، صبح سو کر کے اٹھیں تو دنیا کے بارے میں سوچیں، اور رات میں بستر پہ سونے جائیں تب بھی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ آپ 24 آور 24 گھنٹے صرف دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا، بس یہ سوچ آپ کی ہو جائے تو یہ انسان کے دل کو کٹھور بنا دیتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیسے والے صحابی تھے۔ صحابہ سب غریب نہیں تھے، بہت پیسے والے صحابہ بھی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بہت پیسے والے صحابی تھے، بہت کروڑ پتی آدمی تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، طرح طرح کے کھانے دسترخوان پہ رکھے ہوئے تھے، گھر میں لونڈیاں کام کرتی تھی، نوکرانیاں کام کرتی تھی، انہوں نے لا کے برتن رکھ دیا، کھانا رکھ دیا، پینا رکھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف افطار کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر نظر پڑی، اچانک کچھ یاد آیا، رونے لگے اور کہنے لگے، مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جو مجھ سے بہتر انسان تھے، جب وہ شہید ہوئے تھے بڑے لمبے ترنگے تھے، ان کے کفن کی چادر چھوٹی تھی اور ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا چادر نہیں تھی، ان کو جب کفنایا جانے لگا تو سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، کسی طریقے سے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر گھاس ڈال کے ان کو قبر میں ڈالا گیا۔ ہائے ہائے، اتنا بہترین انسان اس حال میں دنیا سے چلا گیا۔ ثم بسط لنا من الدنیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی یہ نعمتیں دی ہیں، یہ کھانا دیا، یہ پانی دیا، یہ پھل دیا، یہ فروٹ دیا، اور ہم تو اپنی نیکیوں کا مزہ دنیا میں لے رہے ہیں، پتہ نہیں آخرت میں ہماری نعمتوں کا بدلہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ عبد الرحمن بن عوف پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے اور دسترخوان چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، ایک سامان بھی نہیں کھایا۔ دنیا میں حد سے زیادہ ڈوب جانا، دنیا کے لالچ میں بہت آگے نکل جانا، حلال حرام بھول جانا، یہ بھی میرے پیارے ساتھیوں دل کو کٹھور بنا دیتا ہے۔ دل کے سخت ہونے کی ایک اور وجہ سن لو سمریا والوں، آج تقریروں کی کمی نہیں ہے، سیمانچل میں روز جلسے ہو رہے ہیں، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، آپ کے گاؤں کے امام صاحب 52 مرتبہ آپ کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کوئی اردو میں آ کے بول رہا ہے، کوئی بنگلہ میں بول رہا ہے، کوئی بھوجپوری میں بول رہا ہے، طریقے الگ الگ ہیں، انداز الگ الگ ہیں، مگر جانتے ہو ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے اڑا دینا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ غفلت سمجھتے ہو؟ لڑکا اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کل ایگزام ہے اور آج دوپہر میں بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہا ہے، اسے پڑھنا ہی نہیں ہے، اسے پاس ہونا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غفلت۔
آج ہم غفلت کے شکار ہو چکے ہیں. اور میرا جملہ نوٹ کر لو, جو انسان دنیا میں اپنے انجام سے غافل ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. جس انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, اپنی قبر کی زندگی کی فکر نہیں ہے, دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا چلا رہا ہے, دنیا میں ٹھنڈے پانی کے لیے گھر میں فریج لگا کے رکھا ہے, سردی میں ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے گرم پانی سے نہانے کے لیے گیزر لگا کے بیٹھا ہے, گھر میں ٹائلز بچھا کے بیٹھا ہے, دنیا کی ساری چنتا کر رہا ہے, لیکن آخرت کی کوئی چنتا نہیں ہے. اس انسان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بہت سارے جنات اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. دل ہے مگر دل کا کوئی استعمال نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, سمجھتے نہیں. آنکھیں ہیں مگر عبرت کی نظر دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں مگر اچھی باتوں کو سنتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام, ایسے لوگ جانور کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. جب انسان غافل ہوتا ہے, غفلت کی جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کے دل کو کٹھور کر دیتی ہے. اب آئیے, گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, ہم تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. دل کی سختی کا نقصان بھی آپ نے سن لیا, دل کی سختی کی وجہ بھی آپ نے سن لی. علاج کیا ہے, دل کو نرم بنانے کا طریقہ کیا ہے, دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز, اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو. اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. دنیا کی محبتیں آپ کو دھوکہ دے دیں گی, بیوی دھوکہ دے دے گی, بچے دھوکہ دے دیں گے, بھائی دھوکہ دے دے گا. اللہ کی محبت کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گی میرے ساتھیوں. اللہ سے محبت پیدا کرو دل میں, اور جب اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو رات میں 2 بجے سو گے تب بھی 4:30 بجے فجر کی اذان کے ٹائم آٹومیٹک نیند کھل جائے گی. اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے گی, مئی اور جون میں بھی رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا, 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا, آرام سے رکھو گے اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اللہ کی محبت اگر پیدا ہوگی, 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے کا بھی حج ہوگا تو جاؤ گے اور حج کرو گے اور اللہ کے گھر کا طواف کرو گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے. اللہ کی محبت ہوتی ہے جو ہمیں نیکیاں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرو میرے پیارے ساتھیوں. جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو میوزک سن کر کے آپ کو سکون نہیں ملے گا. اللہ اکبر, قرآن کی اچھی قاریوں کی آواز, آج الحمدللہ جو حرمین کے قاری ہیں, جو حرمین میں نماز پڑھاتے ہیں, چاہے وہ آپ کے شیخ عبد الرحمن السدیس ہوں, چاہے وہ آپ کے یاسر الدوسری ہوں, چاہے وہ آپ کے بندر بلیلہ ہوں, جتنے بھی اس وقت نئے نئے امام آئے ہیں, ہر امام کی تلاوت آپ سنیے, ایسا لگتا ہے کہ دل کے تاروں کو وہ قرآن کی آیت چھو رہی ہے. اور اللہ کبھی موقع دے اور کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے, حج کرنے کا موقع ملے. ہم لوگ جتنا بھی موبائل پر سنتے ہیں, مگر اللہ کی قسم جب آپ حرم میں پہنچیں گے اور خانے کعبہ کے پاس جا کر کے جب لائیو آپ نماز پڑھیں گے اور وہاں قرآن کی تلاوت جب آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی تو ایسا لگے گا کہ دل پگھل رہا ہے, دل کے اندر کی سختی پگھل رہی ہے, دل نرم ہو رہا ہے, گناہوں کی چربی پگھل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے, قرآن پڑھنے سے اور اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے نہیں, یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں. واٹس ایپ پر دوست کا میسج آیا, آپ نے نہیں پڑھا, دوست ناراض. بیوی کا میسج آیا, بیوی نے کال کیا, آپ نے نہیں اٹھایا, بیوی ناراض. بچوں نے فون کیا, آپ نے نہیں اٹھایا, بچے ناراض. اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے, اللہ کا آخری میسج ہے. آپ کتنی مرتبہ 24 گھنٹے میں قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں.
رمضان میں کچھ اللہ کے بندے بیچارے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ سال کے 11 مہینے قرآن کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے گھر کی سب سے اونچی الماری پر رکھ دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہم بیڈ پر لیٹے ہیں، قرآن نیچے ہے، تو قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، قرآن کا انادر تو نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ارے قرآن کی انسلٹ الماری پہ رکھنے سے اور زمین پہ رکھنے سے نہیں ہوتی ہے، قرآن کی انسلٹ قرآن کو نہ پڑھنے سے ہوتی ہے، قرآن کو لپیٹ کے رکھنے سے ہوتی ہے، قرآن کو چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ ارے قرآن کو پڑھ، قرآن پر غور کر، قرآن تیرے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ اور ایک اور چیز سن لیجئے، دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو کبھی کبھی ٹائم نکالو اور قبرستان جاؤ۔ ہمارے بریلوی بھائی جو ہوتے ہیں جن کو سنی کہا جاتا ہے، وہ بیچارے قبروں پہ جا کے قبر والے سے مانگتے ہیں، خواجہ صاحب ہم کو یہ دے دیجئے، بابا جی ہم کو یہ دے دیجئے۔ ہمیں مانگنے تو نہیں جانا ہے، مگر ہاں قبرستان جائیے اور دل میں یہ سوچئے کہ یہیں ہم کو آنا ہے۔ یہ گھر، یہ بار، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بیوی، یہ بچے سب چھوڑ کے جانا ہے، اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ 70 سال کے بوڑھے ہو کے ہی جانا ہے، جوانی میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ بھئی آج کل ہم روزانہ خبریں سن رہے ہیں، فلاں کو کینسر ہو گیا، فلاں کو ٹی بی ہو گئی، فلاں کو یہ بیماری ہو گئی، 2 دن بیمار رہا، تیسرے دن مر گیا۔ بیماری آپ سے پوچھ کے تو نہیں آئے گی، بیماری آپ کو بتا کے نہیں آئے گی۔ قبرستان جائیے، موت کو یاد کیجئے، دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور ایک اور چیز سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، اگر موقع ملے تو کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ کی مدد کر دیجئے۔ کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، اس سے بھی دل کی کٹھورتا دور ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا امسح رأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی اناتھ کے اوپر دیا کر دو، کسی یتیم کے اوپر پریم کی برکھا برسا دو، کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لو، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں، دل کی کٹھورتا بہت بڑی بیماری ہے، اور دل کا مالک اللہ ہے۔ مالک سے کہو کہ اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ 2 دعائیں سکھاتا ہوں، یاد کر لیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، اپنے دین پہ اسٹیبل کر دے، اپنے دین پہ مضبوط کر دے۔ ایک دعا تو یہ یاد کر لو، اور دوسری دعا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی نیکی کی طرف پھیر دے، اپنے اچھے کاموں کی طرف پھیر دے۔ اور تیسری دعا قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، یہ دعا اگر یاد کر لو انشاءاللہ زندگی میں کبھی ایمان سے بہکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے پروردگار تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہدایت دی ہے، اے اللہ ہدایت پر آنے کے بعد کبھی ہم دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جائیں، ہمارے دل کو بچا کے رکھیو، ہمارے دل کی حفاظت کیجیو، ہمارے دل کو بچا کے رکھیو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دل کو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے تو بچا لے۔ یہ 3 دعائیں آپ پڑھتے رہیے، اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہمارے دلوں کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، پروردگار ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہم پر رحم و کرم کی برکھا برسا دے۔ الہ العالمین آج ملک میں جو حالات ہیں، ہم اپنے جان و مال کو لے کر کے، اپنی مسجدوں کو لے کر کے، اپنے مدرسوں کو لے کر کے ہم بہت چنتت اور فکر مند ہیں۔ اے اللہ یہ تیرا دین ہے، یہ تیرا اسلام ہے، ہم تو بڑے کمزور تیرے بندے ہیں، پروردگار اپنے دین کی حفاظت تو بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے۔ پروردگار ہم تو تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، تو ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا،
تو ہمیں شریروں کے شر سے بچا، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ملک کا اقتدار، صوبوں کا اقتدار، علاقوں کا اقتدار ایسے ہاتھوں میں دے دے جو انسانیت اور امن اور چین کے ساتھ حکومت کر سکیں۔ پروردگار تو ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔